السلام علیکم ناظرین، اگر بات موت کی جائے تو موت ایک دکھ دینے والا موضوع ہے اور زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اپنے کسی بہت قریبی سے بچھڑنے کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ موت برحق ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ناظرین، دنیا میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق انسان موت سے کچھ عرصہ قبل ہی موت سے پہلے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بیماری میں انسان موت آنے سے پہلے ہی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے اور نیند کسی کیفیت میں اسے سائے اور تصوراتی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ کافی لوگوں کو موت سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار نظر آنے لگتے ہیں یا سوئی جاگی کیفیت میں وہ اپنے کتنے ہی عزیزوں کے نام پکارنے لگتے ہیں۔ ان کے احساس میں ایک کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بے شک موت ایک عام حقیقت ہے، مگر اس تجربے سے گزرنے والے کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوتی ہے۔ ان کیفیات کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے اور جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، اور اس وقت انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ روح پیروں سے کھنچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، اور جب دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس صرف باہر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایات دیتا ہے، اور اگر انسان مشرک، بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف انسان کا ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن انسان تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی روح اس کے حلق میں اٹکی ہوتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں کوئی حرکت کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، اور مومن کی روح اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں اس سمت میں دیکھتی رہتی ہیں جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے روح کو لے جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے بعد راحت محسوس کرنے لگتی ہے یا پھر افسوس کرنے لگتی ہے۔ قرآن کریم نے ان 9 آرزوؤں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان موت کے بعد کرتا ہے۔ اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ یہ وہ آرزویں ہیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت بہترین بنا دے۔ آمین۔ سبسکرائب